أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك شور مت مچائے آپ لوگ خاموش رہے شور مت مچائیے یہاں اسٹیج پر اکابرین حضرات تشریف فرما ہے دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے بے شک مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو ہمارے تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا بڑی بندہ نوازی فرمائی ختم قرآن کی مناسبت پر اللہ نے خوبصورت بزم میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا بارگاہ ازدی میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ میرا آپ کا بیٹھنا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اس سننے سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اپنی توحید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کا احترام اہل بیت کی عقیدت ماں باپ کی خدمت قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے سب سے پہلا احسان سب سے پہلی بندہ نوازی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر یہ فرمائی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے کم و بیش پیدا فرمائی ان 18,000 مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مکرم مشرف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ حضرت انسان ہے ساری کائنات اللہ نے لفظ کن سے بنائی چاند بنایا کن کہہ کر بنایا سورج بنایا کن کہہ کر بنایا دریا بنائے سمندر بنائے پہاڑ بنائے ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون
اللہ فرماتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی، چاند بنایا کن کہہ کر بنایا، سورج بنایا کن کہہ کر بنایا، دریا بنائے کن کہہ کر بنائے، درخت بنائے، سمندر بنائے، ساری کائنات اللہ فرماتا ہے میں نے کن کہہ کر بنائی۔ لیکن او میرے بندے، جب تیری بنانے کی باری آئی میں نے تجھے چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں کے ساتھ نہیں ملایا، سمندروں پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدیا، ارے او میرے بندے میں نے تجھے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ساری کائنات اللہ نے کن کہہ کر بنائی۔ میری آپ کی تخلیق اتنی نرالی، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے اپنی ہاتھوں سے اپنی قدرت سے بنایا۔ اب تو بھی آج کھاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب تو گانا سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ممبروں میں محراب کا مذاق اڑاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ آدھی آدھی رات تک انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اسکول اور کالج کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سب سے پہلا احسان اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بولو کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمت کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا؟ ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے ہم قرآن کھولتے تک نہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے، 5 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، 5 نماز نہیں پڑھتے، 24 گھنٹے میں تھوڑا ٹائم قرآن کے لیے نہیں۔ قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب گھر میں کسی کی میت پڑی ہو، قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب نیا مکان بنایا نئی دکان بنائی ہو، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، قرآن کہتا ہے ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن یاد ہی تب آتا ہے جب ہماری زمین پھنستی ہے، جب ہمارا مکان پھنستا ہے، جب ہماری زمین مکان دکان جب پھنستی ہے تو جھوٹی قسم کھانے کے لیے نعوذ باللہ میں قرآن یاد آتا ہے۔ آج ختم قرآن کا اجلاس ہے، سارے کہو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کون قرآن پڑھے گا بتاؤ؟ ماشاءاللہ۔ میں نہیں کہتا روزانہ 5 پارے پڑھو، 5 رکوع پڑھو، 6 رکوع پڑھو، 10 رکوع پڑھو، عادت بناؤ۔ قرآن پڑھنے والوں سے بھی پیار کرو، قرآن پڑھانے والوں سے بھی پیار کرو۔ میں اور آپ قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، انشاءاللہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے کتنی مار کھائی، کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ جب دعوت دین کا سلسلہ شروع فرمایا، پوری دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ بتوں کی پوجا پاٹ چل رہی تھی، ایک خدا کا تصور کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ پھر آپ نے جو مزاحمت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، مشقتیں جھیلی، وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پشت نازک پہ ہوجڑیاں رکھی گئی، کاہن کہاں گیا، مجنون کہاں گیا، دیوانہ کہاں گیا، پاگل کہاں گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گھڑے کھودے گئے، گالیاں دی گئی۔ اس قرآن کے لیے ہمارے نبی نے ساری تکلیفیں جھیلی۔ جن صحابہ نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا ان کی کہانیاں پڑھ لو،
بلال حبشی کی داستان کتنی دردناک داستان ہے. صبح کو ملتا ہے شام کو نہیں ملتا، شام کو ملتا ہے صبح نہیں ملتا. ہم کھانا دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، نماز ہفتے میں 1 دفعہ پڑھتے ہیں. جس کھجور کا دانہ چوس کے روزہ رکھتے اسی کھجور کا دانہ چوس کے روزہ افطار کرتے. کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا پینے کے لیے صحابہ کے پاس پانی بھی نہیں ہے. فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا چاروں طرف سے دشمنوں نے تمہیں گھیرے میں لے لیا، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، ارے درختوں کے پتے بھی تمہارے پاس نہ تھے. وبلغت القلوب الحناجر. اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا تھا تمہارے سانس گلوں میں اٹک گئے. ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گیلا نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گیلا نہ کیا، میرے نبی کے سامنے کبھی زبان نہ چلائی. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی بات نکلی، صدق اللہ ورسولہ. ہمارا نبی سچا، ہمارا خدا سچا. کوئی مائکا لال ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی نے دکھوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے نبی کے ساتھ غداری کی ہو، دین چھوڑ دیا ہو. ہم چائے کی پیالی پہ ضمیر بیچ دیتے. اس لیے سارے کہتے ہیں مسلمانوں کو خریدنا بڑا آسان ہے، چائے کی پیالی پر ہم ضمیر بیچ دیتے. صحابہ نے تکلیفیں اٹھائی تب جا کر میرے تمہارے دامن تک قرآن پہنچا. بلال حبشی کی داستان اٹھاؤ کتنی تکلیفیں دی گئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ میں نے اپنے سرتاج آقا سے پوچھا احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ احد کی داستان بڑی دردناک داستان ہے. 72 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. وحشی بن حرب نے نیزہ مارا، امیر حمزہ کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے. ہندا نے امیر حمزہ کا کچا کلیجہ میرے نبی کے سامنے چبایا. آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے. پیشانی پر سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے. بار بار فرما رہے ما فعل عمی ما فعل عمی. ایسی دردناک کہانی امی عائشہ کی ذہنیت تھی. احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں نہ آیا ہوگا. پوچھا یا رسول اللہ احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ کہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے گئے وہ احد سے بھی زیادہ سخت دن تھا. آپ کے گھٹنوں میں پتھر مارے، ایک گھٹنا اٹھاتے دوسرے گھٹنے میں مارتے. شدت درد، شدت کرب میں حضور بیٹھ جاتے، ان کے 2 گنڈے پیچھے سے آتے اٹھاتے پھر پتھر مارتے. آج میرے تمہارے لیے تبلیغ کرنا آسان ہے. آج تو پھول بچھائے جاتے ہیں، اونچی اونچی مسندوں پہ بٹھایا جاتا ہے، تاریخ بک کی جاتی ہے، ٹکٹیں بک کی جاتی ہے، پیار اور وقار کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے، ملاقاتوں میں قطاریں لگ جاتی ہے. وہ کیا دور تھا جب حق بات سننے کے لیے کوئی آمادہ تیار نہ تھا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 84 لوگ مسلمان ہوئے. ہمارے لیے تو آج دین پر چلنا بڑا آسان ہے. پھر بھی بڑا افسوس کے ساتھ کہتے ہیں آج کا نوجوان مخمل کے مسلح پر سجدہ کرنے والا بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل. آج کی نوجوان لڑکی بطور فیشن کہتی ہے دین پر چلنا بہت مشکل. میں کہتا ہوں بہن تیرے لیے مشکل ہے، سمیہ کے لیے مشکل تھا. میں کہتا ہوں میرے جوان بھائی تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا جو کٹ گئے. پورے 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن امام حسین کے سجدے پہ قربان جاؤں انہوں نے عصر کی نماز کا سجدہ تیمم کے ساتھ کیا. اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. وہ شیمر چھاتی پہ کہا حسین مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا چھاتی سے ہٹ جا، عصر کا وقت ہو گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے. ہم مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ماتھے میں جوں نہیں رہیں گے.
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی نہ بن سکے۔ 950 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، اور حق بات سننے کے لیے کوئی آمدہ نہ تھا۔ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ الہ العالمین، میں نے میری قوم کو رات کو سمجھایا، دن کو سمجھایا، صبح کو بلایا، شام کو بلایا، اتنے پتھر مارتی تھی قوم، سارا جسم لہولہان ہو جاتا تھا۔ آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں، تسلی دینے والا کوئی نہیں، مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، شاباشی دینے والا کوئی نہیں۔ مار کھاتے کھاتے 950 برس گزر گئے، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 84 لوگ۔ ہمارے نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ طائف میں جو حالات آئے ہمارے نبی پر، عذاب کے فرشتے آئے تھے۔ مسلمانوں، میرے نبی کا اخلاق کیسے تھے؟ آج میرے تمہارے اخلاق دیکھو۔ عذاب کے فرشتے آئے تھے کہ آپ ایک اشارہ کر دو، قریش کی نسل سرما بن جائیں گے، اور یہ تکلیف دینے والوں کی چیخیں ہم آپ کے کانوں تک پہنچائیں گے۔ جو صحابہ پریشان حال تھے، انہوں نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ آپ انہیں بددعا دے دیجئے۔ حفیظ جالندری نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ انہیں بددعا دے دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، الہی کرم کر ان کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی کرم کر ان کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ اور ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ صحیح تو ان کی اگلی نسل ایمان لائے۔ ایک ایک کر کے 3 کا جوڑا، چھوٹا سا گھونسلہ بنایا۔ جب 38 لوگ مسلمان ہوئے، عبداللہ بن جزعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے ملاقات ہوئی، آپ نے اسے دعوت دین دی، وہ بڑک اٹھا، نوکیلا پتھر اٹھایا، میرے نبی کے بدن نازک پر حملہ ور ہوا، بدن نازک کو زخمی کر دیا۔ آپ وہاں سے حرم میں آئے۔ امیر حمزہ جو ابھی تک مسلمان نہ بنے تھے، ان کی ایک مستانہ چال تھی، اپنی پگڑی میں شتر مرغ کے پر لگایا کرتے تھے اور اپنی مستانہ چال میں چل رہے تھے۔ 2 لونڈیاں ایک سمت کھڑی گفتگو کر رہی تھی۔ اگر آج اس کے بھتیجے کو پتا ہوتا، اگر آج اسے پتا ہوتا اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو آج اس کی یہ مستانہ چال نہ ہوتی۔ چلتے ہوئے قدم رک گئے، 2 لونڈیوں کے پاس گئے، کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہا عبداللہ بن جزعان کے گھر کے قریب ابو جہل سے تیرے بھتیجے کی ملاقات ہوئی، دعوت دین دی، وہ بڑک اٹھا، نوکیلا پتھر اٹھایا، حملہ ور ہوا، تیرے بھتیجے کے بدن نازک کو زخمی کر دیا۔ امیر حمزہ سیدھے ابو جہل کے پاس آئے، ابھی تک مسلمان نہ بنے تھے، وہ کرسی پر براجمان تھا، سارے سنادید قریش بیٹھے ہوئے تھے، اپنی کمان نکالی، ماری زور سے سر پر، میرا بھتیجا لاوارث ہے، کیا ہم سارے مر چکے ہیں؟ آئندہ ایسی زیادتی کی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ ابو جہل نے کہا اگر میں نے ابھی کچھ بولا تو میرے حمایتی اٹھ جائیں گے، وہاں سے لوگ آ جائیں گے، معاملہ سارا بگڑ جائے گا۔ اس نے معذرت کی، آج کے بعد ایسی زیادتی نہ کروں گا۔ امیر حمزہ ہمارے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مطاف میں آئے، آپ سجدے میں تھے، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، پیچھے سے کہا یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ آپ نے سر اٹھایا، کہا چچا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بھتیجے خوش ہو جا، آج میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں۔ کہا بھتیجے بتا پھر تجھے خوشی کس بات پر ہوتی ہے؟ کہا مجھے خوشی تب ہوگی جس رب کو میں مانتا ہوں اس رب کو تو بھی مان لے۔ نوشتہ تقدیر میں امیر حمزہ کا یہی وقت لکھا ہوا تھا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 39ویں شخص تھے جو دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ جب امیر حمزہ مسلمان ہوئے، مسلمانوں کی قوت دوبالا ہو گئی، کفار کی صفوں میں خلبلی مچ گئی۔ انہوں نے وہاں دار الندوہ میں میٹنگ بلائی۔ ابو جہل نے کہا اگر ایک ایک اسی طرح مسلمان بنتا گیا، ہمارے لیے ان کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ کوئی ہے جو جائے نعوذ باللہ بانی اسلام کا خاتمہ کر دے۔ جب امیر حمزہ مسلمان ہوئے تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کہا الہ العالمین ایک شیر ببر دیا ہے، ایک شیر اور دے دے، تیری مرضی ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اجابت کا سہرا، انابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش پہ میرے نبی کی دعا ٹکرائی۔ ادھر امیر حمزہ کے مسلمان ہونے پر ابو جہل نے کہا جو بانی اسلام کا خاتمہ کرے گا میں اس کو 100 اونٹ
نقد انعام دوں گا۔ عمر ابن الخطاب کھڑے ہو گئے، کہا یہ کام میں کروں گا۔ ننگی تلوار لی اور نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا عمر ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، آنکھوں میں خمار ہے، دل نفرتوں سے بھرا ہوا ہے، پیشانی پہ بل پڑے ہوئے، اريد ان اقتل محمدا۔ عمر ابن الخطاب کہنے لگے میرا ارادہ ہے آج محمد کو قتل کر دیتا ہوں۔ کا قصور کیا ہے، خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ نعیم ابن عبداللہ سے عمر ابن الخطاب فرمانے لگے اتنا میٹھا قرآن پڑھتا ہے، بیٹا سن لے باپ کا نہیں، باپ سن لے بیٹے کا نہیں، بیوی سن لے خاوند کی نہیں، خاوند سن لے بیوی کا نہیں۔ آج قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں، آج کے بعد کوئی اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھے گا، اپنے اسلام کا اظہار نہ کرے گا۔ نعیم ابن عبداللہ فرمانے لگے در مصطفیٰ پہ بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر چلا جا، تیری بہن نے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں نہیں مانتا، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر آئے، دہلیز تک پہنچے اور کانوں میں قرآن کریم کی آواز آئی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ قرآن سنا، میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے تمہارے گھروں کا ایسا ماحول بنائے، بولو آمین، گھر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آئے۔ گانوں کی آوازیں آتی ہے، قرآن کی آواز نہیں آتی۔ مسلمان کا گھر غیر مسلم کا گھر پہچان مشکل ہو گئی۔ آج مسلمان کا گھر پہچاننا ہو تو دیکھتے بار ماشاءاللہ الحمدللہ یا ھذا من فضل ربی لکھا ہے، یہ پہچان ہم نے ختم کر دی۔ غیروں کے گھروں سے قرآن کریم، غیروں کے گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، مسلمان کے گھروں سے بھی گانوں کی آواز آتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جھاڑو دے رہی گانا بج رہا ہے، سبزی پکا رہے گانا بج رہا ہے، یہی روٹیاں بچے کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے بچے بہت پریشان کرتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح غذا کیسی گئی ہے۔ سورہ یاسین سنتی سنتی روٹی کھلاتی تیرا بیٹا کبھی نافرمان نہ بنتا، سورہ رحمان سنتی سنتی سبزی پکاتی، یہ سبزی بچے کے پیٹ میں جاتی، تیرا بیٹا کبھی فرعون نہ بنتا۔ بچوں کا بننا، بگڑنا، مطیع ہونا، غیر مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، غدار ہونا، نافرمان ہونا، اس کا قیمتی رول غذاؤں میں ہے۔ دیکھو روٹی کیسی جاتی ہے، سبزی کیسی جاتی ہے۔ باپ قرآن نہیں پڑھتا، بچے کہاں سے قرآن پڑھیں گے؟ شکر ادا کرو مدارس کا نظام ہے، اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ 18 بچوں نے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ نہ بننا آسان ہے، نہ بنانا آسان ہے، نہ ہمارے دلوں میں ان کی عزت ہے، نہ بنانے والوں کی عزت ہے۔ میں کہتا ہوں ہر چیز کے اندر اثر ہے، قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کہ ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا۔ برف کے اندر اثر ہے، زہر کے اندر اثر ہے، آگ کے اندر اثر ہے، تو قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ آج بھی ہے قرآن میں اثر۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے نا، وہاں دیواروں پہ تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں چھم چھم اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جن گھروں میں مائیں ہوتی ہیں نا، ماؤں کی دعائیں لو، تمہیں تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہ پڑے گی، اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ جن گھروں میں باپ زندہ ہو نا، تو باپ کی دعائیں لو، تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ نہ قرآن کا ادب ہے، نہ ماں کا ادب ہے، نہ باپ کا ادب ہے۔ آج 4 بیٹے جوان ہیں، ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ 4 بیٹے جوان ہیں، چاروں بزنس مین، چاروں کاروباری ہے، چاروں اچھا کماتے ہیں، ایک بوڑھے باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ تقسیم ہو گئی، اماں بٹ گئی، ابا بٹ گیا، 2 مہینہ اس کے یہاں، 2 مہینہ اس کے یہاں، 2 مہینہ اس کے یہاں۔ ایک ماں نے، باپ نے کاندھوں پہ بٹھا کے 3 بچوں کو پرورش کیا، 3 بچوں کو پالا پروان چڑھایا۔ آج 3 اٹے کٹے جوان بزنس مین، 3 ہو کر ایک ماں اور ایک باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔
کتنے ماں باپ گھروں میں سسک سسک کر زندگیاں گزارتے. ہمارے دلوں میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے. 200 ولیوں کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں میں رکھا ہے. ماں زندہ ہے تو قدر کرو، باپ زندہ ہے تو قدر کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اف نہ کہو، اف ماں کے سامنے. اللہ سارے اعمال کو آگ لگا دے گا. اف کہنے کی اجازت نہیں. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو. یہاں تو بیٹا کہتا ہے باپ سے ابا تو پرانے زمانے کا ہے، اب زمانہ بدل گیا، تجھے سمجھ نہیں آئے گا میری بات. آج بیٹی ماں سے کہتی ہے this is my personal life, don't interfere. یہ میری نجی زندگی ہے، تو دخل اندازی مت کر. اٹھارہ بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. کل قیامت کا دین ہوگا، ان کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا. آپ بھی کہو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی. انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی. وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی. حافظ قرآن مرے گا، کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا. لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. اب ان کے ماں باپ کے سروں پہ اللہ نورانی تاج سجائے گا. آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کے استاد محترم جنہوں نے تہجد میں اٹھ کے سبق یاد کرایا، جو دوپہر میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں نہ موسم دیکھا، نہ بیماری دیکھی، نہ کوئی حالات دیکھے، سارے حالات سے لڑ کر جھگڑ کر ان بچوں کو قرآن کریم حافظ بنایا، تو ان استاد کے سروں پہ اللہ تعالیٰ کتنے نورانی تاج سجائے گا. حافظ بننے والوں کی بھی قدر کرو، حافظ بنانے والوں کی بھی قدر کرو. عمر ابن الخطاب نے بہن کا قرآن سنا، دل کی دنیا بدل گئی. آج 6666 آیتیں میرے تمہارے گھروں تک، دروازے تک دھکے کھاتی پھرتی ہے، ہمارا دل نہیں بدلا. دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، لالچ ہے، دشمنیاں ہے، عداوتیں ہیں. اخلاق دیکھو بالکل قرآن کے خلاف. قرآن میں اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، کتنے لوگ سود کھاتے. شراب نہ پیو، کتنے لوگ شراب پیتے. حرام نہ کھاؤ، کتنے لوگ حرام کھاتے. ماں باپ کو نہ ستاؤ، کتنے لوگ ماں باپ کو ستاتے. پورا ہمارا شب و روز زندگی گزارنے کا انداز قرآن کے سسٹم کے خلاف. قرآن کو مانتے، قرآن کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے، رسول اللہ کی نہیں مانتے. ولیوں کو مانتے، ولیوں کی نہیں مانتے. حدیث مصطفیٰ کو مانتے، حدیث مصطفیٰ کی نہیں مانتے. چند آیتیں سنی عمر ابن الخطاب نے، دل کی دنیا بدل گئی. کنڈا کھٹکھٹایا، فاطمہ بنت خطاب نے پوچھا کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر. دروازہ کھولنے کے لیے آ رہے، دل میں کہہ رہی ہے مالک گھر کا دروازہ کھولنا میرا کام ہے، ایمان کا دروازہ کھولنا تیرا کام ہے. دروازہ کھولا، عمر سامنے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں کوڑا، ایک ہاتھ میں تلوار، اور بڑے جوشیلے تھے. عمر ابن الخطاب بڑے پاورفل تھے، بڑے جذباتی تھے. اپنی بہن فاطمہ سے کہا تو مسلمان بن گئی؟ کہا ہاں میں مسلمان بن گئی. کہا میری اجازت نہ لی؟ کہا جس کے سینے میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، جب اندھیرے میں چلنے والے کو اجالا مل جائے، تو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے. فاطمہ بنت خطاب کو عمر نے پیٹنا مارنا شروع کیا، بہت مارا، بہت پیٹا. وہ بھی
ایمان کی بڑی پکی تھی، کہنے لگی تو خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس مائی کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا ہے اسی مائی کی چھاتی سے میں نے بھی دودھ پیا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھا کر نہیں تھکوں گی، تو یہ جسم تیرے حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے، جسم سے خون نکل سکتا ہے سینے سے نور ایمان نہیں نکل سکتا، تجھے ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی غلامی پہ ناز ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کے جب یہ لفظ سنے تو عمر ابن الخطاب سہم گئے کہ پہلے میری بہن نے کبھی نظر سے نظر ملا کر بات نہیں کی، مزاج میں رویے میں اتنی سختی کہاں سے آ گئی؟ ٹھنڈے لہجے میں پوچھا بہن میں جب آیا اندر آیا تو کچھ پڑھ رہی تھی، وہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کی پاک کتاب قرآن ہے۔ کہا مجھے پکڑاؤ، کہا لا یمسہ الا المطہرون، تو ناپاک ہے، تیرے دل میں نبی کا بغض ہے، صحابہ کی نفرت ہے، ناپاک ہاتھ اسے چھو نہیں سکتے، کہا پھر اس کی شکل کیا رہیں گی؟ کہا جا پہلے غسل کر۔ عمر اپنا ظاہر دورے، اللہ ان کے باطن کو اجلا کر رہا ہے، کہو آمین، اللہ میرے تمہارے باطن کو بھی اجلا کر دے۔ ہمارا ظاہر بھی بگڑا ہوا ہے، ہمارا باطن بھی بگڑا ہوا ہے۔ کتنے جوان ہیں نا داڑھی نہیں رکھتے، انہیں شرم آتی ہے، رسول اللہ کی سنت سجانے میں میرے جوان بھائیوں کو شرم آتی ہے، اور کتنوں سے کہتا ہوں نا داڑھی رکھ لے، کہا مولانا ابھی میری شادی نہیں ہوئی، شادی کے بعد داڑھی رکھ۔ وہ ایک نوجوان تھا نا، گورا چٹا بالکل کلین شیو، وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، اس کے آگے ایک داڑھی والے بابا گزر رہے تھے، تو جے داڑھی والے بابا کو عورتوں نے دیکھا نا ہوٹلوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو جو ہی سنا تو ساری عورتیں گھروں میں چلی گئی، اور پیچھے وہ نوجوان چل رہا ہے، عورتیں باہر آئی واپس بیٹھ گئی، نوجوان کو دیکھا ایک عورت بھی کھڑی ہوئی نہیں، اندر گئی نہیں، آگے پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا یہ کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے، تیری داڑھی دیکھ کے خواتین ڈر جاتی ہے، گھروں میں گھس جاتی ہے، مجھے دیکھا ایک بھی کھڑی نہیں ہوئی، ساری وہیں کی وہیں بیٹھی رہی۔ تو بابا مسکرا کر کہنے لگے بیٹا تو مسئلہ سمجھا نہیں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری داڑھی ہے، خواتین کو داڑھی نہیں ہوتی، مجھے دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی مرد اندر چلی گئی، ان کی ہوتی نہیں تیری ہے نہیں، وہ سمجھی اپنی لائن کا کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت سجا کر جاؤں گے نا قبروں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سوال جواب کو آسان بنا دے گا۔ جوانوں سے خاص کہوں گا داڑھی مت کترواؤ، داڑھی رکھو۔ کسی صحابی نے کسی نبی نے داڑھی نہیں منڈوائی۔ ہمارا ظاہر بھی گندا ہے، ہمارا باطن بھی گندا ہے، ہمارا دل دیکھو، مسجدوں میں جاتے دیکھتے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، ہمارے مزاج کا نیم جگہ بدل دیتے، لاکھ سجدے کرو، اللہ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں جب دلوں میں کینہ لیے کھڑے ہو۔ آدمی کو آدمی سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ زبان دیکھو زبان، کچھ لوگ بولتے ہیں نا تو لوگ دعائیں کرتے ہیں، یہ چپ ہو تو ہی بہتر ہے، جب بھی بولتے زہر اگلتے ہیں۔ اپنی بیوی سے پانی بھی مانگیں گے تو گالی دے کر مانگیں گے، وہ ماں سے گالی بولتے، ابا سے گالی سے پیش آتے، اپنے بیٹوں کو گالی دیتے، اپنی بچیوں کو گالی دیتے، وہ جب بھی بولتے گالیاں بولتے۔ ہماری زبان ٹھیک نہیں، ہڈی نہیں ہوتی، مشکات شریف میں صبح ہوتی ہے نا سارے اعضاء زبان سے کہتے تو ٹھیک رہنا تو ہم ٹھیک ہیں، تو ٹیڑھی ہوتی ہے ہماری ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ہڈی نہیں ہوتی لیکن ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ طلاق والی نحوست کہاں سے سرزد ہوتی ہے؟ زبانوں سے۔ ایک دفعہ 3 دفعہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، کتنے خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان کا صحیح استعمال کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ آج ہمارے اخلاق دیکھو، دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ بند کر دیا سانپوں کو جوگی نے یہ کہہ کر، اب تو بھائی بھائی کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ کہا بہن تھوڑا سا پانی تو بھی ڈال دے۔ عمر ابن الخطاب نے کہا، ہاتھ میں فاطمہ بنت خطاب نے لوٹا پکڑا، دل ہی دل میں کہنے لگی مالک الہ العالمین زخمی ہو کر، کوڑے کھا کر، خون بہا کر، ظاہر کو دھونا میرا کام ہے، اندر کو دھو دینا تیرا کام ہے۔
عمر ابن الخطاب نے غسل کیا، اللہ نے دل کی دنیا بدل دی۔ قرآن کریم کی چند آیتیں سنی تھی، ان کے انوارات بدستور جاری تھے۔ عمر ابن الخطاب نے اپنی بہن سے کہا بہن مجھے لے چل۔ کہا کہاں لے چلو؟ کہا اس سرکار کی دہلیز پر لے چل جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ کہا بہن مجھے لے چل۔ کہا کہاں لے چلو؟ کہا اس مصطفیٰ کے پاس لے چل جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا، جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ بہن مجھے لے چل۔ کہاں لے چلو؟ کہاں اس دہلیز پر لے چل، اس سرکار کی دہلیز پر لے چل۔ اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، میرے محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ عمر ابن الخطاب آئے، 39 لوگ مسلمان تھے۔ ارقم صحابی کی گھر کی کوٹھڑی میں دراروں سے دیکھا، امیر حمزہ نے عمر آ رہے، ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، ایک ہاتھ میں کوڑا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، جذباتی ہو گئے حمزہ، آواز بلند ہو گئی۔ میرے نبی نے پوچھا حمزہ کیا بات ہے؟ کہا عمر آ رہا ہے، ارادہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا، لگتا ہے بلا بن کے آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حمزہ دروازے کھول دو، بلا بن کے نہیں آ رہا، محمد کی دعا بن کے آ رہا ہے۔ عمر ابن الخطاب پاس آئے، ہمارے نبی کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور نرم لہجے میں کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی زلفوں کا غلام بن چکا ہوں۔ عمر ابن الخطاب نے کلمہ پڑھا۔ یہ 40ویں شخص تھے جو دائرہ ایمان میں داخل ہوئے، 40ویں شخص تھے جو دائرہ ایمان میں داخل ہوئے۔ عمر ابن الخطاب نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنی شروع کی۔ عمر ابن الخطاب نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہاں پڑھیں گے؟ آپ بیت اللہ میں پڑھیں گے؟ کہا وہاں کرفیو لگا ہوا ہے، قوم مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، ہم وہاں نہیں پڑھ سکتے، پابندی لگی ہوئی ہے، قدغن لگی ہوئی ہے۔ عمر ابن الخطاب نے کہا وہ ساری کہانیاں پہلے تھی جب خطاب کا بیٹا مسلمان نہ بنا تھا، اب میں مسلمان بن گیا ہوں، اگر آج بھی آپ یہاں پڑھتے میرے ایمان قبول کرنے کے بعد تو رب کا دینا کیسا، عمر کا لینا کیسا۔ آپ چلو میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لال آپ کے مقابلے میں آتا ہے۔ 40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ بیت اللہ میں گیا، دروازہ کھولا گیا، پہلی دفعہ جماعت کے ساتھ نماز ہوئی۔ وَبِذَلِكَ سُمِّيَ الْفَاروق، اسی وجہ سے انہیں فاروق کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جرأت ایمانی سے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا۔ سارے کافر آ گئے، کہا عمر ہم نے سنا ہے تو 100 اونٹ کی انعام وصول کرنے کے لیے، بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے گیا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ عمر مسکرا کر کہنے لگے دعا کرتا ہوں رب کعبہ سے جو مجھے ہوا ہے وہ تمہیں بھی ہو جائے، جنہیں بچہ یتیم کرنا ہے، عورت بیوہ بنانی ہے، وہ آئے خطاب کے بیٹے عمر سے مقابلہ کرے۔ مسلمانوں 40 تھے لیکن ذلیل نہ تھے، بدر میں 313 تھے، اللہ کی قسم ذلیل نہ تھے۔ آج پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان ہے، 56-57 اسلامی ریاستیں ہیں، قابل، قندار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین۔ ہمارے ملک کا حال دیکھو، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، مساجد مسمار ہو رہی ہے، بغیر قصور کے علماء کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے، تبلیغی مشن پر پابندیاں لگ رہی ہے، علماء کو بغیر قصور کے جیلوں میں محبوس کیا جا رہا ہے، مدارس میں چیکنگ چل رہی ہے، مسجدوں میں بم پھٹ رہے ہیں، مسجدیں خطرے میں ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ حالات کیوں آئے؟ اس لیے کہ آج ہم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تمہاری اپنی بدعمالیاں، رات دن کرتے کیا ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھودی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ یہ مجذوب نے جالی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا
تھا ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ایک نبی کا فرمان سناتا ہوں، پلے باندھ کے یہاں سے اٹھنا، انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت چمکائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی، دو چیزیں تمہیں دے کر گنبد خضرا جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھام لیا میرے بعد زمانے میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، و سنتی، میری سیرت میری زندگی۔ مسلمانوں ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو، پھر شوق سے مر جاؤ، جنازے اٹھانے والے روئیں گے، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ جنت جانا ہے نا انشاءاللہ، او انشاءاللہ جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ ہم دنیا میں آئے جنت کمانے کے لیے، دنیا فانی جان ہے، ایک دن مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے۔ ہزاروں لوگ آئے، لاکھوں لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے، پیوندے خاک ہو گئے، انہی ہاتھوں سے غسل دیا، انہی کاندھوں پہ اٹھایا، انہی کانوں نے مردہ میتوں کے اعلان سنے، بہت سارے آئے چلے گئے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنی سی دیر لگی، آئے چلے گئے۔ اور ایک بات، لے کچھ نہیں جاتے، لے جاؤں گے تو سجدہ لے جاؤں گے، قبروں میں لے جاؤں گے، تلاوت قرآن لے جاؤں گے، اللہ کا ذکر لے جاؤں گے۔ پیسہ ساتھ نہیں آتا، پراپرٹی ساتھ نہیں آتی، زمینیں ساتھ نہیں آتی، گاڑیاں اور مربے ساتھ نہیں آتے، کھولیاں اور بنگلے ساتھ نہیں آتے، محل اونچی اونچی آسمانوں کو چھوتی عمارتیں ساتھ نہیں آتی، قبروں میں میرا تمہارا عمل ساتھ آئے گا، اور کچھ ساتھ نہیں آتا۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شہدائے جہاں ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا نشان، خون کا گاڑا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائیں گی یہ مٹی کی عمارت پھر مٹی میں مل جائیں گی۔ بہار دنیا چند روزہ نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے کروڑوں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، جب تو دنیا سے جائے گا کچھ ساتھ نہ تیرے ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا کل لباس ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چاہتے ہو کہ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے؟ کون چاہتا ہے بتاؤ؟ قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے کون چاہتا ہے؟ تو آج اس سے نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھنے کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیوں گے ویسے مروں گے، جیسے مروں گے ویسے اٹھوں گے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹھوں گے، شراب پیتے پیتے مر گئے، اٹھوں گے نا تو ہاتھ میں بوٹلیں ہوں گی، گانا سنتے سنتے مر گئے، اللہ میرے نبی نے فرمایا گانا سنتے سنتے مر جاؤں گے، اللہ تعالیٰ کانوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالے گا۔ گانا نہ سنو جوانوں، قرآن سنو، زندگی بڑی مختصر ہے، سورج اگتا ہے ڈوب جاتا ہے، بچے دنیا میں آتے کتنے آگوشے موت میں چلے جاتے، ہم بھی اسی سفر پر غمزن ہیں، ہمارا انوکھا سفر نہیں ہے، ہر آنے والا سورج مجھے اور آپ کو اپنے قبر کے قریب لے جا رہا ہے۔ کتنے رات کو سوتے صبح نہیں اٹھتے، اوپر ہی اٹھ جاتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ 60-70 برس کی زندگی مشکات شریف میں ہے، میرے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60-70، اکا دکا 70 سے آگے جاتا ہے، ورنہ اسی کے اندر لڑک جاتے ہیں۔ قیامت کا ایک دن 29ویں پارے میں میرے رب نے فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اماں کام نہ آئیں گی، ابا ساتھ نہ دے گا، سارے نفسی نفسی پکاریں گے۔ قرآن میں ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اللہ کہے گا این الملوک، بعد این المتکبرون، متکبر کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا، اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا، پھر اللہ کہے گا انا الملک للہ الواحد القہار، آؤ بادشاہی مجھے زیب دیتی ہے۔ اپنی پراپرٹی پر غرور کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی سلطنت پر غرور کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہے
گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، زانی الگ ہو جائے، پاک دامن الگ ہو جائے، ماں باپ کے فرما بردار الگ ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان الگ ہو جائے، میرا قرآن ٹھکرانے والے الگ ہو جائے، میرے قرآن کا تہجد میں تلاوت کرنے والا الگ ہو جائے، سود کھانے والے الگ ہو جائے، حلال کھانے والے الگ ہو جائے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ عدالت نہ ہوں گی پیسوں سے لوگوں کو خریدا جاتا ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے، وہاں نہ چلے گا، وہاں گواہی دینے والے فرشتے ہوں گے، وہاں وکیل میرا نبی ہوگا، وہاں جج میرا اللہ ہوگا۔ اگر قرآن سے دوستی کروں گے انشاءاللہ الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، قرآن سفارشی کرے گا۔ قبروں میں جاؤں گے قرآن پڑھوں گے، قبر میں اللہ کا قرآن سفارشی بنے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے ناتا توڑ دیا، بہت ممکن ہے قرآن میرے تمہارے خلاف شکایت کرے گا۔ قرآن کو سفارشی بنائیں گے انشاءاللہ، قرآن کو شکایتی مت بنانا ورنہ بہت مشکل بن جائے گا۔ مختصر زندگی میں ایک دن مر جائیں گے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے کھڑے ہیں سب جانتے ہیں ہمارے پہچان میں کسی کا دادا چلا گیا، نانا چلا گیا، دادی نانی چلی گئی، کسی کا ابا چلا گیا، کسی کی اماں چلی گئی، جس طرح وہ چلے گئے ایک دن آئے گا میں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ مختصر وقت ہے زندگی کا، اس کو خوبصورت بنائے، قرآن اور حدیث مصطفیٰ سے پیار کرے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سب سے آخری بنیادی بات، آپ عبادات پر بھی دھیان دے، لیکن سب سے بنیادی چیز اپنا اخلاق درست کرے، اپنے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبانوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہ دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ہمارا وجود لوگوں کے لیے رحمت بنے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے۔ پیسہ اگر اللہ نے دیا ہو پیسوں کا صحیح استعمال کرے، پیسوں کا غلط استعمال نہ کرے۔ پیسوں کا غلط استعمال یہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، عرش کو ہلا دیتا ہے۔ مدرسوں میں یہ جو ہمارا مدرسہ چل رہا ہے نا، ان حافظ بننے والوں کو ہدیہ دے، انہیں ٹافی کھلا دی، انہیں چاکلیٹ بھی کھلا دی، انہیں وظیفہ دے دیا، انہیں ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیا۔ کیا پتا تمہارا کھلایا ہوا ایک لقمہ بھی اللہ کو پسند آ گیا، اللہ تمہیں جنت کا مسافر بنا دے گا۔ حافظ بنانے والوں سے پیار کرے، مدرسے کی ترقی کا نظام خود چلائے۔ آج سارے محلے والے جتنے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہیں مدرسے میں تعاون کرے، مدرسے کا ساتھ دے۔ مدارس زندہ ہے، ہمارے گھروں میں اسلام کی روشنی زندہ ہے۔ اللہ کی قسم مدارس مر گئے، اگر مدارس کی روشنی بجھ گئی بہت ممکن ہے میری تمہاری نسلوں کے لیے ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مدارس کی، مکاتب کی، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کی رسپیکٹ کرے، ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کو عزت دے، پڑھنے والے پڑھانے والوں کو عزت دے، اپنی حلال کمائی میں سے ان کو دعوتیں کھلائے، انشاءاللہ عرش والا خدا راضی ہو جائے گا، تمہارے گھر میں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ کون کون مدرسے کا ساتھ دے گا بتاؤ؟ ایک بہت کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں، ارے بتاؤ کون؟ ارے بھائی ایک دو کھڑے ہو جاؤ، چادر لے کر 5-5 10-10 ہزار جتنے جیب دے رہے سارے لے لو جلدی۔ کہاں ہے ہمارے مولانا یحییٰ صاحب؟ مولانا یحییٰ صاحب کسی جوان کو 2-3 جوانوں کو جلدی جلدی چادر لے کر گھما دو، ماشاءاللہ یہ سارے تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ حافظ بننے والے بچوں کو ہی بھیج دیتے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے۔ 18 بچے، کتنے بچے ہیں؟ ارے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ جاؤ ساروں سے کلیکشن کر کے ماشاءاللہ پیسے لے کے آؤ۔ جنت لوٹنے کا اچھا موقع ہے۔ حافظ بننے جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو آج سندیں لیں گے وہ خود تمہارے پاس آ رہے ہیں مسلمانوں۔